ذمہ دار منسٹر آف ہیلتھ کی مسز تھیں۔ اگر ان کی پارٹی کے دوران مسز جہانگیر سے نوک جھونک نہ ہوتی اور مسز جہانگیر غصے میں واپس نہ آ جاتی تو کبھی اپنی بڑی بیٹی کو کچن میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتی اور نہ ہی بر وقت ہسپتال پہنچا پاتی۔ پوری دنیا میں خودکشی ایک ایسا جرم ہے جس میں اگر مجرم کامیاب ہو جائے تو سزا سے بچ جاتا ہے اور اگر ناکام ہو جائے تو اسے قانوناً اور اصولاً سزا ملتی ہے۔ جس اے ایس پی کی اس کیس پر ڈیوٹی لگی تھی، اس کا چھوٹا بھائی جہانگیر کی کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتا تھا اور شیخ جہانگیر اس وقت سینٹ کے سب سے بااثر سینیٹر تھے، اسی لیے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ویسے بھی کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شیخ جہانگیر کو چیلنج کر سکے، اس لیے یہ بات کسی کے منہ پر نہ آئی کہ شیخ جہانگیر کی بیٹی نے خودکشی کی کوشش کی ہے۔ سیمل نے اپنے بھاری پپوٹے اٹھائے تو نگاہ کے سامنے ماں کا دھندلا سا چہرہ دکھائی دیا۔ ان کی دھیمی سی پکار اس کی سماعت سے ٹکرائی مگر وہ اتنی ہلکی تھی کہ وہ بامشکل ہی سن پائی۔ پھر ان کا چہرہ دھیرے دھیرے دھند میں گم ہو گیا۔ دوبارہ جب اس کی آنکھوں کے دریچے واہ ہوئے تو رات گہری ہو چکی تھی، کمرے میں نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے ادھ کھلے پردے سے چھن کر آتی چاند کی دھیمی دھیمی چاندنی نے ماحول کو بہت سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس سے پلکیں جھپکائیں تو منظر قدرے بہتر ہو گیا۔ یہ ہسپتال کا ایک وسیع اور کافی کھلا سا پرائیویٹ روم تھا۔ سر گھما کر اس نے اپنی بائیں جانب لگی ڈرپ کو دیکھا، جس کا کنولا اس کے جسم میں شاید تھوڑی دیر پہلے تک لگایا ہوا تھا۔ شاید پہلے اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی مگر اس وقت تک اتر چکی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر سرخ گلابوں کا ایک بہت خوبصورت گلدستہ رکھا تھا۔ سامنے پڑی میز پر ڈھیر سارے گفٹس اور پھول رکھے تھے۔ بائیں جانب کوچ پر کوئی نیم دراز تھا جس سے وہ گردن نہ موڑ سکنے اور نیم تاریک ماحول کی وجہ سے نہ دیکھ پائی تھی۔ وہ اس جگہ کیوں تھی؟ وہ ذہن پر زور دینے لگی۔ وہ تو اپنی لائبریری میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی جب کوئی آیا تھا۔ کون تھا؟ وہ سوچنے لگی۔ شاید صوفیہ اندر داخل ہوئی تھی، مگر صوفیہ کون تھی اور اختر کون تھا؟ نہیں، صوفیہ اور اختر تو اس کتاب میں تھے جو وہ پڑھ رہی تھی۔ کیا نام تھا اس کا؟ اس کو ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا تھا۔ پھر اندر کون داخل ہوا تھا؟ ماما اندر داخل ہوئی تھی اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہاں، اسے کچھ یاد آیا۔ انہوں نے اسے پارک چلنے کو کہا تھا۔ پھر راستے میں ہی کچھ ہو گیا اور وہ یہاں پہنچ گئی۔ شاید سب ایسے ہی تھا۔ نہیں، بیچ میں کچھ مسنگ تھا۔ ماما اسے پارک لے کر گئیں اور وہ یہاں آ گئی۔ ان دونوں واقعات کے درمیان کچھ اور بھی ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اور پھر بہت اچانک سے اسے یاد آیا۔ وہ سفید پھول جو اسے پارک میں کسی بچے نے لا کر دیا تھا، اسے یاد آ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی باقی سب کچھ بھی امٹ کر آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ اسے سمل سے نہیں، اس کی دولت سے محبت تھی۔ خرم کی نگاہ سمل کے باپ کی اربوں کی جائیداد پر تھی جو اس سے شادی کی صورت میں اسے مل سکتی تھی۔ لیکن کیا سمل اتنی بے وقت تھی کہ وہ اسے یوں چھوڑ کر چلا گیا؟ تو خرم زید، تمہاری محبت تو محض ناٹک نکلی، تمہارا پیار دھوکہ نکلا۔ لیکن وہ محبت جو میں نے تم سے کی تھی وہ سچی اور بے لوث محبت تھی۔ تم کچھ تو کہتے خرم، اپنے اس طرح جانے کی وجہ ہی بیان کر دیتے، لیکن تمہارے اس طرح جانے کی ایک ہی وجہ ہے کہ تمہارے نزدیک میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تمہارے دل میں میری حیثیت ایک عام اور معمولی لڑکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم تو میرا سب کچھ لوٹ کر لے گئے، میرے خواب، میرے جگنو۔ کم صورتی اور معذوری کسی کو معمولی اور غیر اہم نہیں بنا دیتی۔ یہ بات تم نے ہی کہی تھی، یہ سبق تم ہی نے مجھے دیا تھا کہ دنیا سے لڑنا سیکھو، ثابت کرو تم اہم ہو۔ کیا میں اسے بھلا پاؤں گی؟ رات کی اس پہر سمل جہانگیر نے خود سے سوال کیا تھا۔ صبح ہونے کی قریب ہسپتال کے اس پرائیویٹ روم کے بستر پر لیٹی سمل جہانگیر نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس دنیا میں یہ ثابت کرے گی کہ وہ کم ہمت، بزدل اور معمولی لڑکی نہیں ہے۔ 5 روز بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر آتے ہی کسی سے بات کیے بنا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الماری سے ایک عام سا کاٹن کا سوٹ نکال کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھی ہی تھی کہ یادیں ماضی سے
اس کی آواز نکل کر سمل کی سماعت سے ٹکرائی۔ یہ جو تمہارا حلیہ ہے یہ ایک لڑکی کا حلیہ نہیں ہوتا۔ سمل نے باغور اس سبز کاٹن کے جوڑے کو دیکھا۔ کیا کوئی بازوق لڑکی اس طرح کے فضول کپڑے پہنے گی؟ جواب نفی میں تھا۔ اس نے اپنے وارڈروب کھول کر تمام کپڑوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ مہرون، براؤن، گرے، سیاہ، ڈارک پرپل اور نیوی بلو، بس یہ کلرز تھے اس کے زیر استعمال کپڑوں میں۔ تم کوئی عام سی لڑکی نہیں ہو جو عام سے لباس میں رہو۔ خود اپنے آپ کو خاص اور اہم فیل کرو گی تو لوگ تمہیں اہم جانیں گے۔ اس سے دوسری الماری کھول لی۔ ماما اکثر و بیشتر اس کے لیے کپڑے لاتی تھیں جنہیں اس نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، لیکن اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ خرم کیوں اسے صحیح طرح ڈریس اپ ہونے کے لیے کہتا تھا۔ صرف 20 برس کی تھی جبکہ اس کی وارڈروب کی کلر اسکیم کسی 50 کی بوڑھی خاتون والی تھی۔ اس نے ماما کا خریدا ہوا ایک خوبصورت اور اسٹائلش پنک اور وائٹ کلر کا سوٹ زیب تن کیا، ماہنور کے لائے گئے نازک سے جوتے پہنے، اسلام آباد کے موسم کی مناسبت سے لائٹ پنک سویٹر پہنا، بال برش کیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا رخ پورچ کی جانب تھا۔ رحیم! اس نے ڈرائیور کو آواز دی۔ گاڑی نکالو، مجھے ڈیڈ کے آفس جانا ہے۔ بیوی، گاڑی تو فارغ نہیں ہے۔ دراصل بیگم صاحبہ اپنی گاڑی لے گئی ہیں اور صاحب کی گاڑی بھی نہیں ہے، رحیم لاپرواہی سے بتانے لگا۔ تو یہ تمہارے سامنے کچھ نہیں ہے یا اندھے ہو؟ اسے سامنے کھڑی لینڈ کروزر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ؟ اس میں تو ماہنور بھی جائیں گی۔ ماہنور کی اپنی گاڑی کہاں ہے؟ سمل کو یاد تھا کہ ماہنور کے پاس ایک ریڈ سپورٹس کار تھی۔ وہ جی ان کی گاڑی ورک شاپ میں ہے، اسی لیے وہ اسی میں جائیں گی۔ ابھی کچھ دیر ہوئی، وہ مجھے انتظار کرنے کا کہہ کر گئی ہیں، ابھی آتی ہی ہوں گی۔ ماہنور بھی پھر کبھی چلی جائیں گی۔ تم گاڑی نکالو، مجھے ضروری جانا ہے، وہ اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں بولی۔ چاروں ناچار رحیم کو گاڑی نکالنا ہی پڑی۔ آفس میں سمل کو کوئی خاص پروٹوکول نہ ملا۔ وہاں کوئی اسے جانتا جو نہ تھا۔ وہ سب شیخ جہانگیر کی نازک مزاج اور خوبصورت بیٹی کو جانتے تھے۔ ایک کم شکل اور لنگڑی لڑکی کا ان کے باس سے کیا تعلق ہو سکتا تھا بھلا؟ جیسے ہی اس نے ریسیپشنسٹ سے اپنا تعارف کرایا، اطراف میں کام کرتے سامعین کے ہاتھ میں ایک دم سے تیزی آ گئی۔ وہ چھٹے فلور پر واقع ڈیڈ کے پرسنل آفس جانے کے لیے لفٹ کی طرف بڑھی ہی تھی کہ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ جواباً سمل نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے اس کے سر پر سینگ ہوں۔ میں کسی کی محتاج نہیں ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو وہ لڑکی شرمندہ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ سمل تیزی سے مڑی اور باوقار انداز سے چلتی ہوئی لفٹ میں داخل ہو گئی۔ شیر جہانگیر کے آفس کے سامنے ٹیبل پر موجود ان کی سیکرٹری نے اس کو روکنا چاہا۔ میم، آپ اندر نہیں جا سکتی، وہ جلدی سے بولی، سر مصروف ہیں۔ اس نے صرف ایک لاتعلق سی نظر اس پر ڈالی اور نہایت اعتماد کے ساتھ اندر چلی گئی۔ اندر شیر جہانگیر کے علاوہ 4 افراد موجود تھے۔ سمل کو یوں اچانک دیکھ کر شیر جہانگیر بولتے بولتے یکدم خاموش ہو گئے۔ ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایکسکیوز می جینٹل مین، آپ پھر آئیے گا، مجھے ابھی اپنے فادر سے بہت ضروری بات کرنی ہے، خاصے تحمقانہ انداز میں بولی۔ جہانگیر کے کہنے پر تمام افراد رخصت ہو گئے تو وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ خیریت بیٹا؟ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ بتاؤں گی، پہلے آپ اپنی سیکرٹری کو بلائیے، وہ آرام سے بولی۔ چند سیکنڈ بعد ان کی سیکرٹری ثانیہ وہاں موجود تھی۔ ڈیڈ، وہ جہانگیر سے بولی، آپ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو جاب سے فارغ کریں۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، مجھے یہاں آنے سے روکا۔ آپ ابھی اس کو آفس سے نکالیں۔ چند لمحے وہ باغور اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ثانیہ کی طرف مڑے۔ تم اپنی چیزیں سمیٹ لو، کیشیئر کے پاس جا کر اپنا حساب کروا لو اور یہاں سے جانے سے پہلے سب کو بتا دینا، میری بیٹی سے بدتمیزی کرنے والوں کو اس سے بھی سخت سزا ملے گی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ جب وہ چلی گئی تو وہ اس سے مخاطب ہوئے۔ اب بتاؤ بیٹا، کیا بات تھی؟ میں کچھ بتانے سے پہلے سمل نے رحیم کو اوپر بلوا کر ان سے زبردست قسم کی ڈانٹ پڑوائی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے جب تیسری دفعہ اس سے مسئلہ پوچھا، ڈیڈ، وہ دھیرے سے بولی، میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ کیا یہی کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ ہنس پڑے۔ بس
یہی کہنے کے لیے تم نے میری بہت اہم میٹنگ میں مداخلت کی، میری سیکرٹری کو جاب سے نکلوایا اور رحیم کو ڈانٹ پڑوائی اور مجھے اتنا پریشان کیا۔ بالکل، وہ مسکرائے، کیونکہ اگر میں شیخ جہانگیر کی بیٹی ہوں تو آپ کی میٹنگ سے زیادہ اہم ہوں۔ میری عزت کرنا آپ کے ملازمین پر لازم ہے اور میرا حکم ٹالنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں؟ جہانگیر نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی معصومیت تھی، مگر اس کا لب و لہجہ پر اعتماد شخصیت پہلے والی سمل کے برعکس تھی۔ کہاں وہ ڈرپوک، کم ہمت، بات بے بات رو پڑنے والی لڑکی، اور کہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والی لڑکی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، انہوں نے مسکرا کر اس کی تاکید کی۔ ڈیڈ، میں اپنی اسٹڈیز مکمل کرنا چاہتی ہوں، سمل نے اپنی خواہش ان کے سامنے رکھ دی۔ ہسپتال کے اس نیم تاریک کمرے میں اس نے اس رات جو فیصلے کیے تھے، تعلیم مکمل کرنا انہی میں سے ایک تھا۔ اب اس نے دوست بھی بنانے شروع کر دیے تھے۔ حماد، فرحہ، رابعہ، عمران، زیاد، رومائسہ، سب اب کر کلاس سے تعلق رکھنے والے اسی کے ہم عمر لڑکے لڑکیاں تھے۔ یہ سمل ہی تھی جس نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ جلد ہی سب آپس میں بہت گل مل گئے تھے۔ ویسے بھی دوستی میں شکل یا جسمانی نقائص اہمیت نہیں رکھتے۔ سمل نے ایک اور کام بھی کیا تھا۔ اس نے اپنی پرانی ڈائری سے اسکول کے زمانے کے کلاس فیلوز کے ایڈریس اور فون نمبرز نکالے۔ کچھ اسلام آباد کے ہی لڑکے لڑکیاں تھے اور کچھ لڑکیاں انگلینڈ میں اس کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ ان میں سے کسی سے بھی اس کی اچھی دوستی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ان سب کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے انگلینڈ کی کلاس فیلوز کو خط لکھے۔ کیرولین، ڈیانا، کیلی، لوائس اور فریہ احمد سے اس کی کچھ جان پہچان تھی۔ ڈیانا کے سوا سب نے جواب دیا، کیونکہ ڈیانا جرمنی چلی گئی تھی۔ سمل نے اسلام آباد کے بہت سارے کلاس فیلوز سے رابطہ کیا اور پھر گھر میں گیٹ ٹوگیدر ارینج کر کے انہیں بلایا۔ ان میں سے اکثر آئے تھے اور یوں وہ ایک دفعہ پھر اچھے دوست بن گئے تھے۔ ایسا سب کچھ سمل نے اس لیے کیا تھا کیونکہ خرم کہتا تھا، تعلقات بنانے سے بنتے ہیں، دوست برے وقت کا سہارا ہوتے ہیں، تم دوست کیوں نہیں بناتی؟ فریہ احمد کو خط لکھنے کے 20 روز بعد اس کا جواب آیا تھا۔ اس نے لکھا تھا، سمل، تمہارا خط پڑھ کر اتنی خوشی ہوئی کہ بتا نہیں سکتی۔ تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں نے تمہیں بھلا دیا ہوگا؟ بھلا تم بھی کوئی بھلا دینے والی لڑکی ہو؟ میں اپنا فون نمبر لکھ رہی ہوں، تم مجھے کال کرنا، کیونکہ خط کے ذریعے بات کرنے کا ذرا مزہ نہیں آتا، فون ضرور کرنا، فقط فریہ احمد۔ خط پڑھتے ہوئے اس کے لبوں پر بے اختیار ہی ایک مسکان ابھر آئی تھی۔ اسے کئی برس پہلے والی نوعمر فریہ یاد آ گئی، جس سے زیادہ پوری کلاس میں کوئی خوبصورت لڑکی نہیں تھی۔ سبز آنکھوں والا وہ دلنشین چہرہ یاد کرتے ہوئے سمل کو اپنی کمائیگی کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ اگر وہ خوبصورت ہوتی تو خرم اسے ٹھکرا کر نہ جاتا، مگر خیر، خرم کا مسئلہ دولت تھی، حسن نہیں۔ اسے سر جھٹک کر اس کی یاد کو دل سے نکالنا چاہا اور تپائی پر دھرا فون اٹھا لیا۔ ہیلو، ایک مرد کی آواز سنائی دی۔ ہیلو جی، میں فریہ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی۔ فریہ، ایک منٹ۔ مخاطب نے فون منہ سے پرے کر کے کسی کو آواز دی۔ حیدر، حیدر، فری کدھر ہے؟ آواز اتنی اونچی تھی کہ سمل بآسانی سن سکتی تھی۔ فری آپا، وہ میرا خیال ہے بیل بجی تھی، خرم بھائی کو ریسیو کرنے گئی ہیں۔ پیچھے سے ایک آواز ابھری۔ وہ سمجھی اس سے نام غلط سنا ہے۔ اچھا، خرم آ گیا۔ اب ریسیور میز پر رکھ دیا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فری لائن پر آ گئی۔ رسمی کلمات، حال احوال اور موسم کی صورتحال بتانے کے بعد سمل نے اس سے فون اٹھانے والے کے بابت پوچھا۔ وہ عماد ہوگا۔ ایک منٹ، کوئی بدتمیزی تو نہیں کی؟ ویسے یہ بہت شرارتی ہے۔ نہیں، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ عماد تمہارا بھائی ہے؟ اچھا ہے، کیا کر رہی تھی؟ کچن میں تھی، مینگو سوفلے بنا رہی تھی۔ کس کے لیے؟ پورے ٹبر کے لیے۔ فریہ ہنسی تھی۔ تم ابھی تک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہو؟ سمل کو یاد آیا جب وہ بورڈنگ ہاؤس میں ہوتی تھی تو اکثر اپنی فیملی کے قصے سناتی تھی۔ اس کے دو چچا بماں اپنی فیملیز کے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ ہاں، پیچھے کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ یہ فضوان ہے، میرا کزن کوئی جوک سنا رہا ہے۔ کتنا مزہ آتا ہوگا تم لوگوں کو اکٹھے رہتے ہو۔ ایک میں ہوں، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اور کزنس تو بالکل بھی نہیں ہے۔
میرے پیرنٹس سنگل چائلڈ تھے۔ تمہیں یہ اس لیے اچھا لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہوتی ہو، سچ پوچھو تو جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب ہے، فریہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیوں؟ شور بہت کرتے ہیں تمہارے کزن، جیسے اس وقت کر رہے ہیں؟ سمل کو بیک گراؤنڈ میں ہونے والا شور واضح سنائی دے رہا تھا۔ نہیں، ویسے تو نہیں کرتے، مگر آج خرم آیا ہوا ہے نا۔ اس سے بامشکل ریسیور کو تھامے رکھا۔ ظاہر ہے اس دنیا میں ہزاروں خرم ہوں گے۔ کون خرم؟ اوہ یار کیا بتاؤں، فریہ پرجوش لہجے میں بولی۔ دراصل ہمارے ہوٹل میں کام کرتا ہے، اتنا ہینڈسم ہے کہ کیا بتاؤں، بالکل مووی سٹار لگتا ہے۔ آج انکل نے ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ ڈنر؟ تمہارا ڈنر 12 بجے ہوتا ہے؟ سمل نے شاید سے 12 بجاتی گھڑی کو دیکھا۔ نہیں، یہاں تو صرف 8 بجے ہیں۔ اوہ اچھا، ہمارے 12 ہو رہے ہیں، وہ کھلکھلا کر بولی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ فون بند کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ خرم کی یادوں نے پھر سے اسے گھیر لیا تھا۔ میں اپنے دل کا کیا کروں خرم؟ میں اب بھی، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی، اپنے ڈارسی کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اب بھی خرم، تم مجھے یاد آتے ہو، مگر میں اب محبت کے خواب نہیں دیکھ سکتی جس کے جگنو تم مجھ سے چھین کر لے گئے ہو۔ میرے خوابوں کو تعبیر سے پہلے ہی تم نے چکنا چور کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے خوبصورت بالوں میں گم ہو گیا۔ زندگی ایسے ہی گزرتی جا رہی تھی، روز و شب ایک جیسے گزر رہے تھے۔ بس یہی تھی سمل جہانگیر کی زندگی۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اسے خرم کو یاد کرنے پر مجبور کر دیتی، جیسے فریہ کے ہوٹل پہ کام کرنے والا خرم۔ فریہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھی اور ہر دفعہ خرم کا نام سنتے ہی سمل کا دل ایک دم رک جاتا۔ کل خرم کے ہوٹل کا افتتاح ہے، ایک دن اس نے بتایا۔ اچھا؟ سمل نے جمائی روکی۔ اس کو اس خرم نامی شخص میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بہت پیارا ہوٹل ہے اس کا۔ بہت سے نامور صحافی بھی مدعو ہیں، دیکھنا کل لیڈز کے اخبارات بھی بھرے ہوں گے اس کے ہوٹل کے ذکر سے۔ کل میں تمہیں تصویریں بھیجوں گی، اوکے؟ اوکے۔ سمل نے شانے اچکا دیے۔ 15-20 روز بعد ہی اسے فریہ کا ایک بھاری بھرکم خط ملا۔ خط تو محض 3-4 سطروں کا تھا، جن میں اس نے مختصراً خرم زید کے ہوٹل کی افتتاحی تقریب کا احوال لکھا تھا۔ باقی اخبارات کے تراشے اور تصاویر تھیں۔ اس سر جھٹکا اور لفافے سے وہ چند تراشتے نکالے اور دیکھنے لگی۔ شہ سرخی کے ساتھ لگی تصویر سے سمل اپنی نظریں نہ ہٹا سکی۔ وہ خرم زید تھا، اس کی خوشیوں کا قاتل، اس کے خواب توڑنے والا۔ تصویر میں اس کا کلوز اپ لیا گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا بدل گیا تھا، اس کے بالوں کا کٹ مختلف ہو گیا تھا اور چہرہ پہلے سے کہیں زیادہ پتلا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈارک 3 پیس میں اس کی پرسنالٹی بہت ڈیشنگ لگ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا تو دولت اس کو مل ہی گئی۔ سمل نے تصویر میں ہوٹل کی پرشکوہ عمارت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، وہ بہت جلد ایک ہوٹلیئر بن جائے گا۔ سمل نے باقی تصویریں نکالیں۔ یہ سب کیمرہ فوٹوز تھیں۔ فریہ، اس کی کزنز اور گھر والوں کے ساتھ خرم کافی اٹیچ لگ رہا تھا۔ اس نے تو وہ تمام تصاویر اور تراشے ڈسٹ بن میں پھینک دیے اور اس بات کو بھلانے کی صحیح کرنے لگی۔ لیکن کہیں دور اندر اسے خرم کی کامیابی پر ایک انجانی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ خرم زید نامی شخص کو بھلانے کی ناکام کوشش کرنے کے باوجود اس سے فریہ سے تفصیلاً اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ فریہ کے چچاؤں کے ہوٹل میں کام کرتا تھا، اس کا ان کے گھر بہت آنا جانا تھا۔ ظفوان، فریہ کے کزن اور عماد وغیرہ سے اس کی بہت دوستی تھی۔ شروع میں فریہ کے والد اور چچا نے اس کا داماد بنانے کا سوچا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے ارادے ترک کر دیے۔ جب سمل نے اس سے پوچھا کہ انہوں نے خرم کو داماد کیوں نہیں بنایا، تو فریہ نہایت خوبصورتی سے بات ٹال گئی۔ سمل کا تجسس ہوا، مگر اس نے خریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ جن دنوں اس نے اپنی تعلیم مکمل کر کے یونیورسٹی کو حیدرآباد کہا، انہی دنوں فریہ کی شادی طے ہو گئی۔ اس سے سمل کو بطور خاص انوائٹ کیا تھا، لیکن چونکہ وہ اس بات سے بخوبی آگاہ تھی کہ وہاں خرم بھی ہوگا، اسی لیے امی کی طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے وہ نہیں گئی۔ ویسے بھی وہ ان دنوں شیخ جہانگیر کے ساتھ کام کرنے کی خواہاں تھی۔ جو کام مانو نہیں کر سکی تھی، وہ سمل کر دینا چاہتی تھی۔ تم میرے ساتھ بزنس سے میرا ہاتھ بٹانا چاہتی ہو؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگے۔ جی، وہ سہولت سے بولی۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ آپ کے ڈھیر سارے بزنس ہیں، میں کسی ایک کو
میرے ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کرو گی؟ نہیں، میں اتنی کریٹیو نہیں ہوں۔ اس سے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ اور بتائیں، آپ تو کہہ رہی تھیں آپ کچھ بھی کر لیں گی۔ اچھا کنسٹرکشن میں آ جاؤ۔ گو کہ اسے کنسٹرکشن کمپنی کی ایم ڈی بننے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، مگر اس بار وہ فوراً بولی ٹھیک ہے۔ جہانگیر بلڈرز ملک کی اعلیٰ درجے کی تعمیراتی کمپنیوں میں سے ایک تھی، لیکن ایم ڈی کی سیٹ سنبھالنے کے ایک روز بعد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہاں کوئی بھی اس کو جہانگیر کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی اس ماننے پر تیار نہ تھا۔ ان کی نظر میں وہ ایک کم فہم معمولی لڑکی تھی جس کو قسمت نے ان کا حکمران بنا دیا، ورنہ وہ لوگ تو عمر، عقل اور تجربہ میں اس سے کہیں آگے تھے۔ اسے خود کو اپنی صلاحیتوں کو منوانا تھا، تبھی لوگ اسے تسلیم کرتے، اور پھر وہ اپنی اسی لکڑی کی بیساکھی کے سہارے کسی بھی کنسٹرکشن سائٹ، کسی سیمینار یا کسی 6 اسٹار ہوٹل میں ہونے والی بزنس کانفرنس میں بااعتماد طریقے سے شرکت کرتی۔ اس کے آفس کے امپلائیز اب اس کی عزت کرتے تھے۔ خرم نے ایک دفعہ کہا تھا، انسان اپنی عزت خود کرواتا ہے۔ اب اسے اس بات پر یقین آ گیا تھا، نہ جانے کیوں زندگی کی ہر مشکل گھڑی اور ہر سہل لمحے وہ شخص اس کی یادوں کے دریچے کھول کر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا تھا۔ وہ جتنا اس کے ذکر سے یا اس کی سوچوں سے بچنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ اسے یاد آتا۔ اس کے پروفیسر ایڈم بلیک ویل نے ایک دفعہ کہا تھا، ہم زندگی میں 2 لوگوں کو نہیں بھول سکتے، ایک وہ جن کو ہم یاد رکھنا چاہتے ہیں اور ایک وہ جن کو ہم بھولنا چاہتے ہیں۔ وہ خرم کو بھلانا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کو نہیں بھولتا تھا۔ کسی نہ کسی بات میں اس کا اکثر ذکر آ ہی جاتا تھا، جس طرح اس روز شیخ جہانگیر نے اسے فون کیا تھا۔ آپ کہاں ہیں آپ ڈیڈ؟ میں مانچسٹر میں ہوں۔ اچھا، مگر آپ تو میونخ میں تھے۔ ارے بھائی میں وہاں سے آ گیا ہوں، اب ادھر ہی ہوں ایک روز۔ وہ مصروف لہجے میں بولی۔ اس کے سامنے فائلوں کا ایک انبار تھا جو اسے دیکھنا تھا۔ میں نے یہاں ایک جگہ دیکھی ہے، وہ پرجوش لہجے میں بتانے لگے۔ کیوں؟ وہ اب اکاؤنٹس چیک کر رہی تھی۔ آف کورس ایک شاپنگ پلازا بنانا ہے۔ کیوں؟ اس سے غیر حاضر دماغی سے پوچھا تھا۔ دوسری شادی کرنی ہے اس لیے، وہ جھلا کر بولے۔ اوہ سوری، میں شرکت نہیں کر سکوں گی، مجھے یہ بلز دیکھنے ہیں۔ مگر ڈیڈ، ماما اور مہنور کو بتا دوں؟ جواب میں ان کا بھرپور کہکا سنائی دیا تھا۔ ویل ڈیڈ، جگہ دیکھ لی ہے تو ڈیل بھی کر لی ہوگی، مجھ سے برائے نہ مشورے کی وجہ۔ میڈم، آپ میری کنسٹرکشن کمپنی پر قبضہ کر کے بیٹھی ہیں، آپ سے پوچھ کر ہی کوئی تعمیر ہوگی نا؟ بالکل، اس نے اتفاق کیا تھا۔ پھر وہ دونوں کافی دیر تک تعمیراتی کام کا ڈسکس کرتے رہے۔ انہوں نے بات طے کر لی تھی، مگر رقم ابھی ادا کرنا باقی تھی۔ اس رات کام سے فارغ ہو کر اس نے شیخ جہانگیر کو ان کے ہوٹل میں فون کیا۔ ڈیڈ، اگر آپ کی ڈیل ہو گئی ہو تو میں نے سوچا ہے کہ آئندے کا لاہے عمل تیار کر لیں۔ کیوں ہو گئی ڈیل؟ وہ پوچھنے لگی۔ بھاڑ میں گئی ڈیل۔ وہ کافی غصے میں تھے۔ کیوں؟ وہ ایک دم سٹپٹا کر بولی۔ ہیریت کہاں ہے؟ میں نے 2 ملین قیمت لگائی تھی، وہ 3 ملین میں لے اڑا۔ وہ تپے ہوئے تھے۔ وہ کون ہے؟ ایک ٹین ایجر، تازہ بزنس کا بخار چڑھا ہے، لیڈز میں چند ہوٹلز بنا کر سمجھ بیٹھا ہے کہ مانچسٹر بھی لیڈز ہے۔ ٹین ایجر لڑکے نے چند ہوٹل بھی بنا لیے ہیں؟ وہ حیران سی پوچھنے لگی۔ ٹین ایجر کہنے کا مطلب ہے وہ نا تجربہ کار ہے اسٹوپڈ۔ اچھا، کون ہے؟ وہ پھر پوچھنے لگی۔ خرم زید نام ہے اس کا۔ وہ پوری طرح چونکی تھی۔ اوہ، تو اب وہ زمین بھاڑ میں گئی زمین۔ ان کا موڈ سخت خراب تھا۔ اٹس اوکے ڈیڈ، کام ڈاؤن۔ کام ڈاؤن؟ اس 2 ٹکے کے لڑکے نے مجھے اتنی آسانی سے ویٹ کر دیا اور تم کہتی ہو کام ڈاؤن؟ وہ اب بھی غصہ ہو رہے تھے۔ وہ 2 ٹکے کا نہیں ہے، اس نے سوچا۔ خرم کی بےعزتی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر اس وقت یہ کہنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اس لیے وہ ان کا غصہ ٹھنڈے کرنے کی ہر ممکن صحیح کرنے لگی۔ رات کو تمام کام ختم کر کے کرسی پر بیٹھی سیمل کو ہلاؤں میں گھڑتے ہوئے دل ہی دل میں خوشی سی محسوس ہوئی تھی، تو خرم اب اتنا آگے نکل گیا تھا کہ وہ شیخ جہانگیر جیسے شخص کو آؤٹ وے کرے۔ واو، اس سے سوچا، میری تو یہی دعا ہے خرم کہ تمہارا جو بھی مقصد ہو، جو بھی آرزوئیں ہوں، جو بھی خواب ہوں، وہ پورے ہو جائیں، اور تمہارے لیے دعا کے علاوہ میں کر ہی کیا سکتی ہوں، اور خود اپنے لیے بھی۔